ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ کیا بدن ناپاک ہونے سے جو کپڑا پہنے ہیں وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ غسل خانے میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کن کن چیزوں سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہوتا ہے؟ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ تو ان ساری اہم اور ضروری معلومات کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ نمبر 1، ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ ناظرین، اگر آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو آپ اپنا سارا کپڑا اتار کر غسل کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہ غسل کرتے وقت آپ کا چہرہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو، اور اگر آپ کہیں باہر نہا رہے ہیں تو اس صورت میں ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا فرض ہے۔ نمبر 2، کیا بدن ناپاک ہونے سے جو کپڑا پہنے ہیں وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بدن پر کوئی ایسی ناپاکی لگی ہے جو بدن سے چھوٹ کر کپڑوں میں بھی لگ جائے، جیسے پاخانہ، گوبر، پیشاب یا منی وغیرہ، تو ان صورتوں میں جس جگہ پر وہ ناپاکی لگے گی اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کو پاک کیے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کیا غسل خانے میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، غسل کرتے وقت نہ تو آپ کسی قسم کی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، نہانے سے پہلے غسل خانے کے باہر ہی آپ کوئی دعا پڑھ لیں تو کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے، یعنی اس پر غسل کرنا فرض ہے، تو وہ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے کوئی دعا پڑھ لے اور پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے، یعنی اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں۔ نمبر 4، کن کن چیزوں سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہوتا ہے؟ نمبر 1، سوتے وقت احتلام یعنی نائٹ فال ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2، شوہر جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو مرد اور عورت دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر شرمگاہ سے نکلنا۔ نمبر 4، عورت کا حیض یعنی پیریڈ سے پاک ہونا، یعنی جب عورت کو ماہواری کا خون آنا بند ہو جائے تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، جب وہ خون آنا بند ہو جائے تو عورت پر غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 5، کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ ناظرین، اگر آپ نے سنت طریقے سے غسل کیا، یعنی نہانے سے پہلے آپ نے وضو کیا ہے، تو اب غسل کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا۔ اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا، صرف 3 مرتبہ آپ نے کلی کر لی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا، تو بھی آپ کو غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے نہ تو کلی کیا اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالا، صرف آپ نے نہا لیا ہے، تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ناپاک ہیں، یعنی آپ پر غسل کرنا فرض ہے، تو آپ کو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے سارے مسائل آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔